عبدالسلام کا جھنگ۔ سلطان اور چندربھان کے علاوہ بھی اس شہر کے کچھ حوالے ہیں جن کے بارے میں قومی تاریخ عمدن خاموش ہے۔ ایسا ہی ایک حوالہ ڈاکٹر عبدالسلام کا بھی ہے جسے پاکستان کے حافظے سے مذہب کی آڑ میں حذف کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ذکر پہ شاہی مورخ ایسے ورق پھلانگتا ہے جیسے مقامی اسکول میں سائنس پڑھاتے وقت جینیات کے باب کے صفحے جوڑ کر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ نہ انہیں کوئی کھولے گا اور نہ ہی آگے پڑھ پائے گا۔ سنتوخ داس کے نواحی قصبے میں پیدا ہونے والے عبدالسلام نے جھنگ کو یوں اپنا گھر بنایا کہ پھر کبھی جائے پیدائش کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ آپ کے والد تعلیم کے محکمے میں تھے اور دادا اپنے وقت کے عالم، سو گھر میں درس و تدریس کا چلن عام تھا۔ اب خاندان کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے کوئی خواب دیکھا تھا، اور کچھ احباب سناتے ہیں کہ عبدالسلام جب پہلی میں داخل ہونے گئے تو ماسٹر نے انہیں سیدھا چوتھی میں بٹھا لیا۔ مگر بچپن کی باتوں سے بے نیاز عبدالسلام کی تعلیمی زندگی کامیابیوں سے مزین تھی۔ جب ہر شخص ان کی کم عمری کے امتحان اور ہر امتحان میں ریکارڈ کی کہانی پوچھتا تو اس وقت کا عبدالسلام اوپر انگلی اٹھا کر اللہ کے کرم کا اشارہ کر دیتا۔ یہ انگریز کا دور تھا اور اس وقت پارلیمان کی کمیٹیاں مظاہروں کے زیر اثر لوگوں کے مذہب پہ فیصلے نہیں دیتی تھی، سو سب کو مولویوں کا یہ لڑکا یاد رہا۔ ادب میں ذوق رکھنے والا یہ طالب علم جب عملی زندگی میں داخل ہوا تو ماں باپ نے مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے کی ضد کی۔ وہ ان مانے جی کے ساتھ مقابلے کے امتحان میں بیٹھا ضرور، مگر ریلوے کو شاید اس کی ضرورت نہیں تھی، سو لوٹا دیا گیا۔ انہی دنوں کیمبرج میں وظیفہ جات آئے تو انتہائی نامساعد حالات کے باوجود عبدالسلام نے درخواست دے ڈالی۔ اب اسے سر چھوٹو رام کی مردم شناسی کہیے یا جوہر قابل کی قسمت، کسی منتخب امیدوار نے جانے کا فیصلہ بدل دیا اور کیمبرج کا وہ وظیفہ جس کے لیے لوگ مہینوں درخواستیں دے کر پہروں دعائیں مانگا کرتے تھے، عبدالسلام کے نام نکل آیا۔ پوری دنیا سے لوگ بھانت بھانت کا سامان لے کر کیمبرج پہنچے تو دروازے پہ اپنا سٹیل کا ٹرنک اٹھائے جھنگ کا بھی ایک نوجوان تھا۔ ڈگری مکمل کرنے کے بعد انہیں مزید تعلیم کا وظیفہ بھی ملا اور نوکری کی پیشکش بھی، مگر ملک نیا نیا بنا تھا، سو وہ لاہور آ کر اپنی ہی مادر علمی میں دن میں حساب پڑھاتے اور شام کو فٹ بال کھیلتے۔ طبیعیات کی دقیق گتھیاں سلجھانے والے اس پروفیسر کی گفتگو میں ریاضی کی علامتوں سے زیادہ تصوف کے حوالے ہوا کرتے۔ صبح ہال نما کلاسوں میں جمع تفریق سکھانے والا جب رات کو ہاری ہوئی ٹیم کے ساتھ چوبرجی میں دودھ جلیبیاں کھاتا تو سب سمجھ جاتے کہ نیا پروفیسر دو رخ کا سکہ نہیں بلکہ منشور کا شیشہ ہے جس سے ہر کرن 7 رنگ لے کر نکلتی ہے۔ پھر لاہور میں 1953 کے بلوے ہو گئے اور پہلی دفعہ عبدالسلام کو لگا کہ وہ اس پیڑ سے کٹ گئے ہیں جس پہ کھڑے تھے۔ اگلے ماہ امپیریل کالج میں پڑھانے کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے قبول کر لی، اور یوں 30 سال کی عمر میں امپیریل کالج کی تاریخ میں کم عمر ترین پروفیسر کا اعزاز بھی ایک پاکستانی کے حصے میں آیا۔ مارشل لا لگانے اور سیاسی جوڑ توڑ سے جان چھوٹی تو 1960 میں ایوب خان نے ڈاکٹر عبدالسلام کو واپس بلوا لیا۔ پاکستان کی پہلی مربوط سائنسی پالیسی کے پس منظر میں ڈاکٹر عبدالسلام کا نام لیا جاتا ہے۔ انہی کی قیادت میں سپارکو کا قیام عمل میں آیا اور بہت سے سائنسدانوں کو تعلیم کے حصول کے لیے ترقی یافتہ ممالک میں بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پینسٹیک، ایٹامک انرجی کمیشن اور IAEA کے مشن کی سربراہی سے کراچی کے جوہری پلانٹ تک انہوں نے پاکستان میں سائنسی مزاج کی داغ بیل ڈالی۔ آج ملک کے طول و عرض میں پھیلے تحقیق کے 20 مراکز جہاں سے تبلیغی جماعتوں کے مشن نکلتے ہیں، حقیقتاً اسی غیر مسلم پاکستانی کی زہر رسا کی پیداوار ہیں۔ رہی بات ایٹمی پروگرام کی تو ملتان میں ہونے والی ملاقات اور جوہری تحقیق تک تو عبدالسلام اس کا حصہ رہے، مگر بعد میں جب بھٹو دور میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تو وہ انگلستان چلے گئے۔ ملک بدل گیا مگر وہ دل جو پاکستان کے لیے دھڑکتا تھا نہیں بدل سکا، سو آپ آخر تک اس پروگرام کے سائنسدانوں سے رابطے میں رہے اور ان کی رہنمائی کرتے رہے۔
پاکستان کے اس سائنسدان کو ان تمام ملکوں نے شہریت کی پیشکش کی جن کی شہریت اختیار کرنے والوں میں وہ لوگ اول ہیں جو آج ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ایک انٹرویو کے دوران ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان جانے سے کیوں گریزاں ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں پاکستان سے نہیں بلکہ پاکستان مجھ سے گریزاں ہے۔ جنگ کے اس شہری کی قابلیت کے اعتراف میں 1979 میں نوبل انعام کا اعلان ہوا۔ آپ نے گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری کے نظریے پہ کام کیا جو بالفاظ دیگر یہ نظریہ ہے کہ تمام تر قوتیں ایک ہی منبع سے پھوٹتی ہیں۔ جب انعام کا اعلان ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ نوبل انعام کی تاریخ میں پہلی بار انعام یافتگان میں سے کسی نے شیروانی پہنی اور پہلی بار ان در و دیوار میں کسی نے سورہ الملک کی تلاوت کی۔ ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، پھر دوبارہ نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر تھک ہار کر واپس آ جائے گی۔ اسی سال پاکستان کی حکومت نے بھی انہیں اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازا۔ ایسا نہیں کہ مملکت خداداد نے ڈاکٹر عبدالسلام کی قدر نہیں کی، مگر یہ ضرور ہے کہ ان کی بصارت ہمارے وسائل اور کوتاہ بینی سے بار بار ٹکراتی رہی۔ ہم لوگوں نے ان کے اعزاز میں ڈاک ٹکٹ تو جاری کر دیے، مگر جب عبدالسلام نے ایک تحقیقی مرکز بنانے کی بات کی تو اس وقت کے وزیر خزانہ نے یہ کہہ کے منصوبہ رد کر دیا کہ سائنسدانوں کے لیے اس ہوٹل کی کوئی ضرورت نہیں۔ نوبل انعام ملنے کے بعد عبدالسلام لاہور آئے تو سب سے پہلے دادا صاحب گئے اور پھر گورنمنٹ کالج۔ درسگاہ اور درگاہ کا یہ یکساں عقیدت مند 300 سے زیادہ اعزازات حاصل کرنے کے باوجود ابھی بھی مولویوں کا وہ لڑکا ہی رہا جو اپنی ہر کامیابی کو اللہ کی عطا جانتا تھا۔ ایک ایسی ہی نشست میں جب جھنگ کا ذکر آیا تو کسی نے کہا کہ پہلے جھنگ ہیر کی معرفت مشہور تھا اور اب آپ کا نوبل انعام اس شہر کو شہرت عطا کرے گا۔ ڈاکٹر سلام نے جواب دیا، دنیا میں نوبل انعام لینے والے بہت سے ہیں مگر ہیر صرف ایک ہے۔ اپنی مٹی میں دفن ہونے کی خواہش رکھنے والے عبدالسلام کو اگر معلوم ہوتا کہ اس ملک میں انہیں اپنی قبر کے کتبے کے لیے ایک میجسٹریٹ کی اجازت چاہیے ہوگی تو کیا وہ اپنا فیصلہ برقرار رکھتے، یا سمجھ جاتے کہ جیسے قائد اعظم کی 11 اگست والی تقریر کہیں کھو گئی تھی ویسے ہی جناح کی 1944 والی سری نگر کی تقریر بھلا دی گئی ہے۔ وقت کے پانیوں کے علاوہ بھی جنگ کی مٹی کو کوئی کلر چاٹ رہا ہے۔ عبدالسلام